اس ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. جس طریقے سے ڈرائیور کا بیان آیا اور جو اس نے بتایا کہ دہشت گردوں نے کس طرح حملہ کیا اور جس طریقے سے بھارتی انوالومنٹ اس میں ہمیں نظر آ رہی ہے، بھارت کا ایک بار پھر گندا چہرہ ہمارے سامنے آیا ہے. اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حارث نواز صاحب، اوورآل ہماری اور آپ کی ہمیشہ ڈسکشن ہوتی رہتی ہے ان ایشوز پر، سیکیورٹی معاملات پر. یہ جو کارروائی ہوئی ہے اور جو اس کے تانے بانے ملتے ہیں، سیٹلائٹ کے تھرو رابطے میں تھے دہشت گرد افغانستان میں اپنے سہولت کاروں سے، اور پھر جس طرح بھارتی میڈیا نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا، جس کہتے ہیں نا جس طریقے سے انہوں نے اس کو نیریٹو اس کا بیانہ بنایا، یقیناً ان کے لنک آپس میں بنتے ہیں اور وہ ہر ایک بار پھر ایکسپوز ہوئے ہیں. تو آپ اس ساری صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا عناصر ہیں جو اس میں انوالو ہیں؟ صدر دیکھیں، ایک تو بات کنفرم ہے کہ اس میں انڈین حکومت اور وہ کابل ایمبیسی میں بیٹھ کے ساری پلاننگ کی گئی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے تھرو یہ اپنے ہینڈلرز، پلانرز، ایگزیکیوٹر کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، ہر منٹ کے بعد ان کو خبر دے رہے تھے. اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا یہ پلانڈ آپریشن تھا. سیکنڈ یہ کہ لیکن یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں مسلح افواج کی تعریف کرنی چاہیے کہ اتنے ڈیفیکلٹ ایریے میں، رگڈ ماؤنٹینس ٹیرین میں، ہاسٹائل ٹیرین کے اندر جس جمع مردی سے نڈر ہو کے انہوں نے آپریشن کیا، ہمارے ایس ایس جی نے جس طریقے سے ان کے جو خود کش بمبار تھے ان کو سنائپر شوٹ سے ان کو سب کو مارا، ان کو ہیڈ انجری ان کی ماری ہے سر کے اندر، وہ دیکھ لیں. پھر اس کے بعد اسی رات کو پوری رات کو ان کو انسرکل کر لیا تاکہ یہ بھاگ نہ سکیں، اور پھر اسی رات کو 100 لوگ بھی انہوں نے بچا لیے. اس کے بعد پھر سارا دن آپریشن کر کے باقیوں کو نکالا، اور اس کے بعد کم سے کم یہ وہ کیجولٹیز ہیں جو ہماری مسلح افواج کی پہنچنے سے پہلے انہوں نے کیجولٹیز کی تھی. اس کے بعد ٹوٹل ہمارا ایک جو ہے نا وہ 3 ایس ایس جی اس کے ایف سی کے جوان شہید ہوئے ہیں اور ایک ڈرائیور ہوا، باقی اس کے علاوہ کوئی شہید نہیں ہوا. آئی تھنک اس میں بہت کریڈٹ جاتا ہے. اور جس پلان طریقے سے کیا لیٹ صرف اس لیے ہوا ایک دن کہ وہ ان لوگوں نے ان تمام جن کو جرگمال بنایا ہوا تھا ان کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ خود کو جیکٹ پہن کے بیٹھے ہوئے تھے، جس سے بڑی احتیاط سے یہ آپریشن کیا گیا تاکہ کم سے کم کیجولٹیز ہوں. لیکن اس میں یہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے یہ انڈین را اس میں انوالو ہو رہی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ امریکن سارا ویپن ایمونیشن چھوڑ کے جب چلے گئے ہیں افغانستان میں، وہ 7,70,000 رائفل ہیں، 70,000 بختر بند گاڑیاں اور ٹرانسپورٹ ہیں. یہ سب ان ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو لگی ہیں. یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے کہ اس 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن افغانستان میں القاعدہ ٹرین کر رہے ہوں. اس لیے یہ اب امریکہ کی رسپانسبلٹی کہ جب آپ سب کچھ چھوڑ کے گئے ہیں تو ادھر وہ ویپن ایمونیشن سے واپس کریں یا پاکستان کو ایٹ لیسٹ ملٹری ہارڈ ویئر دیں اور کولیشن سپورٹ فنڈ دیں تاکہ جو ہمارے ریسورسز جنریٹ ہو رہے ہیں وہ ہمارے بچ سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت پوری قوم کو چیف آرمی اسٹاف جناب سمنی نے بارہا یہ بات کی ہے کہ پوری قوم کو اس وقت ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اس میں ایلیمنٹ آف نیشنل پاور، اس کے انلیگل اسپیکٹرم کی جو بات کرتے ہیں جس میں یہ ہنڈی کا پیسہ آتا ہے، پھر نارکوٹکس کا پیسہ آتا ہے، اسمگلنگ کا پیسہ آتا ہے، یہ سارا پیسہ فائنینشیل ٹیررزم میں جاتا ہے، ان کو ملتا ہے. اس کو بھی بند کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ اس وقت ہوگا. ایک اور چیف آرمی صاحب نے بات کی تھی، دیکھیں وی آر ڈٹرمنڈ ٹو ایلیمنیٹ ٹیررزم. ہم دہشت گردوں کو مارتے رہیں گے، قربانیاں دیتے رہیں گے، شہادتیں دیتے رہیں گے، لیکن پھر بھی انفلٹریشن ہوتی رہے گی، لوگ اور آتے رہیں گے دہشت گرد. سو جڑ سے ختم کرنے کے لیے عزم استحکام. آئی وش کہ آج یہ نیشنل اسمبلی میں بات کی جاتی کہ پوری قوم تو ساتھ کھڑی ہے، کیا بھی نہیں پولیٹیکل پارٹی، اصل میں پی ٹی آئی، جے یو آئی ایف اور اس کے بعد یہ اے این پی جو کے پی کی یونٹس ہیں، لوگ ہیں پولیٹیکل پارٹی، یہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں. اور اس وقت ہمیں نیشنل کنسنسس کی بتانے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان کی قوم اس دہشت گردی میں اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کو سختی سے کنڈم کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو بھی ہمارے سورسوں میں استعمال کریں. سر، پاکستان نے بارہا یہ مسئلہ افغان سرزمین سے کا استعمال کر کے جو پاکستان میں دراندازی ہو رہی ہے، اس مسئلے کو بارہا بین الاقوامی فورمز پہ اٹھایا ہے، ریز کیا ہے. اور اب خاص طور پر جعفر ایکسپریس حملے کے بعد امریکہ، اقوام متحدہ، چین، ایران، ان سب ملکوں نے مذمت کی ہے جعفر ایکسپریس حملے کی. کتنا اہم موقع یہ عالمی سطح پر امن دشمنوں کے خلاف
کوئی چارہ جوئی کرنے کے لیے, کوئی ایکشن لینے کے لیے فائنلی؟ از دس دا ہائی ٹائم؟ لیکن سائم یہ وقت ہے جب دنیا اس کو کنڈیم کر رہی ہے تو وی ٹیک اٹ اگریسولی. اس پوائنٹ کو او ای سی کے فورم پہ لے کے جائیں, یونائٹیڈ نیشن میں اس کو دوبارہ ایک بات کریں, وہاں پر مسئلے کو اٹھایا جائے اور وہاں کہا جائے کہ جو سب سے بڑا گلوبل ٹیررسٹ ملک ہے وہ ہے انڈیا. کینیڈا میں انہوں نے سکھ لیڈر کو مارا, امریکہ میں سکھ لیڈر کی سازش میں انوالو تھے, پاکستان میں 20 ہمارے پاکستانی انہوں نے مارے جو کشمیر کاز کو سپورٹ کرتے تھے. یہ ساری, اور گلبشن سنگھ یادیو کی مثال موجود ہے ہمارے پاس. اس لیے ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ وہاں پر امریکنس کو کہ یہ انڈیا کو رین ڈالیں, اس کو نقاب ڈالیں, یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ سب کچھ انڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو ہمیں اس کی ضرورت ہے. سیکنڈ, افغان جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو جو امریکن فنڈ دے رہے ہیں, فائنینشیل سپورٹ کر رہے ہیں, اس کو بند کریں. جب فائنینشیل کرنچ ہوگا تو اس کو وہ روکیں گے. اور تھرڈ, انلیگل جتنے ہمارے پاس افغان ریفیوجیز ہیں ان کو سب کو واپس کیا جائے. یہ جب اپنے ملک میں 10 لاکھ یا 15 لاکھ جائیں گے تو پھر افغان انٹرم ان کو پتہ چلے گا اکنامک کرنچ کیا ہوتا ہے, ان کو کیا تکلیف ہوگی, پھر پاکستان سے بات کریں گے. یہ ہمیں ان چیزوں کے لیے بہت ضروری ہے, ہمیں بات کرنے کے لیے. اس لیے اب وقت سر سے گزرتا جا رہا ہے, اس لیے حارث نواز صاحب آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کر. حارث نواز صاحب, ابھی تازہ ترین یہ خبر آئی جنڈولا سے جس میں بزدل دشمن جو ہے وہ ہر طریقے سے کارروائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن الحمدللہ یہ حملہ پاک فوج نے جو مؤثر جوابی بھی کارروائی کی ہے اس میں ناکام بنا دیا گیا. 8 دہشت گرد مارے گئے ہیں. واٹ ڈز اٹ ٹیل اس؟ لائک ابھی ہم یہی ڈسکشن کر رہے تھے, آپ نے کہا عزم استحکام دکھانا ہوگا, نیشنل ایکشن پلان 2 کی بلاول بھٹو بات کر رہے ہیں, ہمیں واقعتاً کیا ایکشن لینے ہوں گے؟ دیکھیں, ایک تو یہ بڑی دیکھیں نا مبارکباد میں دیں مسلح افواج کس طریقے سے ابھی پروفیشنل طریقے سے پراپر حفاظتی تدابیر لی گئی ہیں. اسی لیے اب یہ اندر نہیں جا سکتے, پوسٹ پہنچ نہیں سکے, اپنے آپ کو گھبراہٹ میں انہوں نے اپنے آپ کو خود بمبار نے اپنے کو اڑا لیا ہے. 8 دہشت گرد مار دے گئے ہیں اور ہمارا کوئی جانی نقصان نہیں ہوگا. اس سے دیکھیں کہ ابھی ہم نے کتنی اچھی سیکورٹی میجر دیے ہوئے ہیں, ہم نے ان کے تمام حملے ناکام کر رہے ہیں. یہ ابھی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, یہ پریشان بیٹھے ہیں. آپ نے نور ولی مسعود کی آڈیو کیس سنی جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ واپس جانا چاہ رہے ہیں, ان کو روکو, یہ پاکستان میں رکھو. یہ اس وقت کیونکہ ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کے کمانڈر جو ہے وہ یاشیاں کر رہے ہیں, ان کے بچے باہر تعلیمہ کر رہے ہیں, اور یہ جب بیچارے غریب لوگوں انہوں نے آگ کی پٹی میں جھونک دیا ہے. اس لیے اس وقت عزم استحکام کی بہت ضرورت ہے. اور بلاول بھٹو نے بالکل صحیح بات کی ہے, جیسے اے پی ایس کے بچے شہید ہوتے, اس وقت آل پارٹی کانفرنس ہوئی تھی اور نیشنل ایکشن پلان والا تھا. ناؤ از دا ٹائم, آپ نیشنل ایکشن پلان 2 بنا لیں, وٹ ایور یو ڈو, بٹ پہلے دنیا کو ایک پیغام بھجوائیں کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے. دشمن کا نیریٹو جو ہے کہ مسلح افواج اور عوام میں یہ ایک خلیج پیدا کرو, وہ ہم نے سب نے مل کے اس نیریٹو کو ڈیفیٹ کرنا ہے, اور یہ بہت اہم بات ہے. اس کے لیے اس وقت میں اور خوش ہوتا کہ جوائنٹ سیشن کرتے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کا, وہاں سے دنیا کا پیغام جائے. اور اس کے بعد آج تقریریں بھی ہوتی, میں نے دیکھا کہ ایک شاید حکومتی پارٹی کے وزیر بار بار بلیم کاؤنٹر بلیم کر رہے تھے. آئی تھنک اس وقت صرف بات ہونی چاہیے کہ دہشت گردی ہم نے ختم کرنی ہے, مسلح افواج کے ساتھ قوم کھڑی ہے, حکومت کھڑی ہے, اور اس کے لیے ہم نے ان کو تمام ریسورسز دینے ہیں. حارث نواز صاحب, ایک چیز بتائیے گا, یہ جو ٹائمنگ ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے رمضان مبارک کا منتھ ہے, دوسرے یہ کہ یہ واقعات میں اضافہ ہونا, اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دشمن اور کچھ قوتیں نہیں چاہتی کہ بلوچستان میں امن ہو. بلوچستان میں امن ہوگا تو ہمارا سی پیک منصوبہ کامیاب ہو جائے گا, ہمارا گوادر پورٹ آپریشنائز ہو جائے گا, ہم دنیا میں اکنامک ترقی کریں گے, اپنے فیصلے اپنی مرضی کے مطابق کریں گے. یہ وہ نہیں چاہتے ہیں. اس کے لیے انڈیا کو وہ ایز اے پراکسی یوز کر رہے ہیں ان چیزوں کے لیے. نمبر 2, اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے ہم خود ایز اے جو پوری قوم اکٹھی کھڑی ہو جائے. لیکن یاد رکھیں, اسٹرانگ ملٹری از اے سمبل آف اسٹرانگ فیڈریشن. فوج مضبوط, فیڈریشن آف پاکستان مضبوط, ورنہ فوج کو کمزور وہ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ ایران, لیبیا, سیریا آپ نے دیکھا کہ فوج کمزور تھی, انہوں نے اپنے ذہن پورے کیے. فوج نے یہ ان کے سارے منصوبے ناکام کر دیے. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر آپ نے دیکھا کس طریقے سے ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں. ان کا تہیہ کیا ہوا کہ ہم نے مجھ سے دہشت گردی ختم کرنی ہے, لیکن اس میں ایلیمنٹ نیشنل دیکھیں اسمگلنگ ہو رہی ہے, نارکوٹکس وہ بھی آ رہا ہے, یہ چیزیں پھر ایلیگل کا پیسہ آ رہا ہے. جب ہم فائنینشیل ٹیررزم بند کر دیں گے تو ان کے مسائل ختم ہو جائیں گے.
سیکنڈ، اگر افغان انٹرم گورنمنٹ کے لوگ نہیں مانتے، ہم ان کی لاجسٹک سپورٹ بند کر دیں. ان کو کم از کم پتہ تو چلے کہ پاکستان نے ان کے لیے کیا کچھ ان کے لیے کیا ہے اور یہ کیا پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں. آئی تھنک یہ وقت آ گیا کہ ہمیں اب دو ٹوک فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. افغان ریفیوجیز کو واپس کریں گے، 31 مارچ ڈیڈ لائن ہوئی ہوئی ہے. ان کی لاجسٹک سپورٹ بند کریں، سرجیکل اسٹرائک کریں، ان کو یہ بتائیں، ہر ان کو سمجھ آئے گی کہ پاکستان نے کیا کچھ کیا اور ان کی کیا ذمہ داری ہوئی. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ حارث نواز صاحب، بہت شکریہ. اور ظاہر ہے آپ نے جو پوائنٹس ریز کیے وہ بالکل رائٹلی سو کہ اس وقت ہمیں ایک نئے نیشنل ایکشن پلان کی طرف جانا چاہیے، اور انہوں نے کہا آپریشن ہونا چاہیے، عزم استحکام دکھانا چاہیے تمام جماعتوں کو، چاہے وہ اپوزیشن کی کوئی بھی جماعت ہو، ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کے ہم آواز ہونا چاہیے اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنا چاہیے. لیں جی، جاتے ہیں ایک بریک پہ. اسٹے رائٹ ود اس.